صلوات 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 صلوات۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں اور دوسرے ائمہ اطہار کی زندگیوں میں بہت فرق تھا، اور اس میں ایک مسئلہ امام کی ولی عہدی کا تھا، جس کے نتیجے میں بہتوں نے امام پر شک کیا۔ ایک طرف مامون یہ اظہار کرتا رہا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے اور ان سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف امام اس کے تمام منصوبوں کو سب کے سامنے آشکار کرتے تھے اور اسے رسوا کرتے تھے، اور یہاں ہم اسی مسئلے کا حصہ بیان کریں گے۔ اے فرزند رسول، میں آپ کی برتری اور تقوی اور علم و عبادت سے بخوبی واقف ہوں، اور آپ کو رسول خدا کا جانشین اور ان کا سچا خلیفہ مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا، میں خدا کی بندگی پر ناز کرتا ہوں اور خدا سے چاہتا ہوں کہ مجھے اس دنیا کے شر سے دور رکھے اور مجھے اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے، جو انسانوں کی نجات اور آزادی کا ذریعہ ہے۔ میں نے سوچا کہ خلافت سے ہٹ جاؤں اور اس مقام کو آپ کے حوالے کر دوں اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں۔ امام نے فرمایا، اگر خلافت اور حکومت کو حقیقتاً خدا نے تمہیں عطا کیا ہے اور تم باحق خلیفہ ہو، تو تم اس سے دوری اختیار نہیں کر سکتے اور اس سے کنارہ کشی کر کے اسے کسی اور کو سونپ نہیں سکتے، اور اگر یہ خلافت تمہاری نہیں ہے تو وہ چیز جو تمہاری نہ ہو اسے دوسروں کو کیسے عطا کر سکتے؟ اے فرزند رسول، آپ کو مجھ سے اس خلافت کو قبول ہی کرنا پڑے گا۔ امام نے فرمایا، میں اس کام کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اگر حکومت اور خلافت قبول کرنا نہیں چاہتے اور میرے ہاتھوں پر بھی بیعت کرنا پسند نہیں کرتے، تو کم سے کم ولی عہدی قبول کر لیجئے، تاکہ میرے بعد آپ خلیفہ اور حاکم بن سکیں۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے ایسی خبر اپنے والد سے سنی کہ انہوں نے اپنے والد اور رسول خدا سے سنی کہ فرمایا کہ تم مامون سے پہلے زہر پلا کر قتل کیے جاؤ گے، اور زمین و آسمان کے فرشتے مجھ پر گریہ وزاری کریں گے، اور ہارون کے قبر کے پاس میری لحد بنے گی۔ اے فرزند رسول، کون آپ کو مار سکتا ہے یا آپ کے ساتھ ذرہ برابر بھی بے احترامی کی جرأت رکھ سکتا ہے جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ امام نے فرمایا، اگر چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ کون میرا قتل کرے گا۔ اے فرزند رسول، آپ ولی عہدی کو اس لیے قبول نہیں کر رہے تاکہ لوگ کہہ سکیں کہ آپ دنیا سے لگاؤ اور رغبت نہیں رکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، جب سے خداوند نے مجھے خلق کیا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں دنیا کو پسند بھی نہیں کرتا ہوں اور نہ دکھاوے کو پسند کرتا ہوں، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ امام نے فرمایا، اگر حقیقت کو بیان کروں تو کیا میں تمہارے شر سے محفوظ رہوں گا؟ جی فرزند رسول، آپ امان میں ہیں۔ پھر امام نے فرمایا، اگر میں ولی عہدی کو قبول کروں تو تم لوگوں سے کہو گے کہ دیکھو علی ابن موسیٰ دنیا سے بے توجہ اور بے رغبت نہیں ہے، اور انہوں نے ولی عہدی کو اس لالچ میں قبول کیا ہے تاکہ مامون کے بعد خلیفہ مسلمین بن سکے۔ آپ ہمیشہ وہی کہتے ہیں جو مجھے پسند نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میں نے امان دی ہے، لیکن خدا کی قسم، اگر آپ نے ولی عہدی قبول نہیں کی تو میں حکم دوں گا کہ آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام نے فرمایا، خداوند عالم نے منع کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، اور اگر تمہارا یہی کہنا ہے تو میں مجبوری میں اسے قبول کرتا ہوں، اور تمہیں جو کام کرنا ہے کرو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تمہارے کوئی بھی حکومتی معاملے میں دخل اندازی نہ کروں اور ہمیشہ تمہارے لیے گئے فیصلوں سے دوری اختیار کروں۔ مامون نے اس جلسے میں اپنے آپ کو رسوا کیا، لیکن ابتداً امام کے مقابلے میں کیسے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا، لیکن کچھ ہی وقتوں کے بعد
اس میں اتنی جرأت پیدا ہو جاتی ہے کہ امام کو ہی قتل کی دھمکی دے دیتا ہے، اور امام مجبوری میں ولی عہدی کو قبول کر لیتے ہیں۔ صلوات 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 صلوات